جمعیت علماء پاکستان نیازی کے زیر اہتمام استحکام پاکستان سیمینار کا انعقاد لاہور میں کیا گیا، جس کی صدارت تحریک مجاہد ملت بابا شفیق بٹ نے کی۔ تقریب میں ڈاکٹر حفیظ الرحمان بغدادی، میاں مقصود احمد، پیر عارف سیالوی، محمد اسلم بخاری، پیر محبوب اعجاز رضوی، پروفیسر سید محمود غزنوی، شاہد گورکھا، مولانا عاصم مختوم، سید اشرف فاروقی و دیگر افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں مہمانوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سب سے پہلے پارلیمنٹ میں پاس ہونے والا جو بل ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت، جس میں سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر ایک کے علاوہ ایک کو فارغ کر دے، اس کو ہم نام ہی نہیں لینا چاہتے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کے علاوہ قبلہ پیر صاحب جتنے ہمارے مسلک کے اکابرین نے پارلیمنٹ میں کام کیا ہے، میں آج کے اس امن سیمینار میں، استحکام پاکستان کے سیمینار میں ان کو قبلہ پیر صاحب کی صدارت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یقیناً ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کی قدر ہونی چاہیے، اور یہ بڑا کام ہوا ہے۔ جب قرآن یہ کہے، جیسے کہ قرآن میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض کا درجہ رکھتا ہے، جب قرآن کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھی ہیں، آج 1444 سال کے وقفے پر میرے جیسا بندہ بیٹھ کر ان ہستیوں کی عزت اور ناموس کے بارے میں تعین کرے تو اس سے بڑی ہماری بدبختی کیا ہوگی؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ میزان قائم کرے اور ان کے بارے میں سوچیں؟ ہمارے لیے کیا اتنا کافی نہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور دین ہمیں پہنچا ہے؟ ورنہ آج پتہ کیا ہوتا، آج آپ حج عمرہ کرنے نہ جاتے، کلمہ پڑھنے جاتے وہاں پر مکہ اور مدینہ میں۔ ان لوگوں کی یہی کاوش، اس قرض کو نہیں اتار سکتے ہم بجائے اس روایت کو آگے لے کر چلے، ہم اس روایت کے اوپر انہی کے اوپر شروع ہو گئے ہیں لان تان کرنا اور تان و تشریح کرنا۔ تو یہ تقاضا اب پبلک کا نہیں رہا، یہ تقاضا ہے ممبر اور محراب کا۔ پبلک کے اندر آج بھی آپ دیکھیں، آپ مختلف دفعات لے کر چلے جائیں، کس کے پاس لے کر جائیں گے؟ پولیس کے پاس۔ پولیس کو کیا پتا ابوبکر صدیق کون تھے، عمر کون تھے، عثمان کون تھے، علی مرتضیٰ کون تھے؟ کبھی تو یہ سوچیں، ان کو کیا پتا ازواج مطہرات کے سب ناموں کا؟ ان کو کیا پتا اہل بیت کے کتنے احباب موجود تھے؟ لیکن بدقسمتی کہ جب دو عالم دین وہاں کھڑے ہو کر، ایک کہتا ہے افراد اور دوسرا کہتا ہے تفرید، اور کیا کس کو رہا ہے؟ ایک ایس ایچ او کو کہہ رہے ہیں، ایک ڈی ایس پی کو کہہ رہے ہیں۔ وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں اس کے بارے میں۔ ایک نے بھی کتاب اٹھائی ہوئی ہے، دوسرے بھی کتاب اٹھائی ہے، ایک بھی ریفرنس دے رہا ہے، دوسرا بھی ریفرنس دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے ایک لمبی یہ طویل گفتگو ہے، میں اس کو بس اتنے میں سمیٹتا ہوں۔ کچھ تقاضے ممبر اور محراب کے ہیں۔ ممبر اور محراب کے اندر اگر علماء کرام اپنے ٹیمپریچر کو لوز کریں اور صرف قرآن اور حدیث کی گفتگو کریں، ان کی عظمت کی بات کریں، ان کی فضیلت کی بات کریں، ان کے اوپر نکتہ چینی نہ کریں، تو میرے خیال میں ہمارا ماحول جو ہے کافی حد تک درست ہو سکا ہے۔ ابھی تک ہم اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں۔ آپ اس قانون کو تھانے سے اٹھائیں، آپ عدالت میں چلیں، عدالت کے جج بذات خود پریشان ہیں، ان کو بھی نہیں پتا۔ ان کو تمام قوانین کا پتہ ہے، لیکن اسلامی قوانین کا نہیں پتا کہ اسلام کے اندر کیا چیز ہے۔ وہ پھر دائیں بائیں پوچھیں گے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ پھر ان کو توفیق بھی نہیں اسٹڈی کرنے کی، مطالعہ کرنے کی۔ لہذا واپس ہم بات کریں گے کہ جب سٹریٹ کے اندر ممبر اور محراب اپنے تقاضے پورے کر دے، یقین کیا جا سکتا ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ جب حالات بہتر ہو جائیں تو یقین کیا جا سکتا ہے قانون بھی اپنا راستہ دکھاتا ہے۔ حضرات گرامی، میں جناب شفیق بٹ صاحب کا اور جناب عاصم محمود مخدوم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آگے بڑھ کے جس حال میں ہیں، جیسے ہیں، جو ہیں، وہ حق کے پشتیبان بنے۔ بس میری اس سلسلے میں ایک ہی گزارش ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو اساس دین ہے، یعنی حرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت رضوان اللہ اجمعین، یہ ہمارے ایمان کی بنیادیں ہیں، اساس ہے۔ ہمیں کسی مصلحت کو
اپنی اس اساس کے تحفظ میں آڑے نہیں آنے دینا چاہیے، آڑے نہیں آنے دینا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے بڑا ہی قابل قدر ہے۔ عبدالاکبر چترالی صاحب اور ان کی جدوجہد اور یہ کوشش، اس کے پیچھے ملک کی تمام دینی تحریکات کا زور ہے۔ اکیلے کوئی بھی آدمی کسی بھی محاذ کے اوپر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ہماری اس ساری مجموعی جدوجہد کو ایسے ہی قائم رہنا چاہیے۔ جیتا ہوں نگہبانی اسلام کی خاطر، جیتا ہوں نگہبانی اسلام کی خاطر، فاسق ہے میری تلخنوائی سے گلہ مند، ہر دور کے شداد میرے پاؤں کے نیچے، اور ساتھی ہے میرے دین پیغمبر کے جگر بات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج یہ جو ہم نے سیمینار منعقد کیا ہے، یہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ اصل ملک کے اندر اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو ماننے والے ہم ہیں۔ میرے دوستو، یہ میں کہا کرتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ کہ میرے دوست ابھی میں ہارا تو نہیں، میرے دوست ابھی میں ہارا تو نہیں، میری دستار پڑی ہے میرے سر کے ساتھ، وقت خود ہی بتائے گا کہ وہ مرتے نہیں جو زندہ رہتے ہیں کردار کے ساتھ۔ یہ جیسا بھی اجتماع ہے، لیکن یہ پیغام جو ہے وہ گنبد خضرا میں جا رہا ہے، وہاں پر ابو بکر صدیق بھی سن رہے ہیں اور عمر فاروق بھی سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ یقین کریں، مجھے بہت سے دوستوں نے کہا کہ بھٹ صاحب آپ نے محبت سے رہنا ہے، امن سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بابا مجاہد ملت کہا کرتے تھے کہ جہاں تجھے ظالم ملے وہاں قہر ذوالجلال پر، اور جہاں محبت اللہ ملے وہاں محبت کی مثال پر۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ہم نے یہ پاکستان بنایا ہے۔ مجھے مختوم صاحب نے کہا کہ بابا جی آپ نے استقام بات پاکستان میں سال لکھ دیا ہے۔ میں کہ میرے دوست، جب ذہنی ہمنگی ہوگی، جب مذہبی ہمنگی ہوگی، پھر یہ استقام ہوگا، پھر یہ امن ہوگا، پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ میں یہاں پر جناب اپنے دوست امیر صدر مشیخ علماء مشیخ کونسل جماعت اسلامی، جناب اپنے دین پیغمبر کے جگر بند جناب سید فروقی صاحب نظریہ پاکستان کے چیئرمین ہیں، آپ میں یقین کریں، مجھے ایک دو دوستوں نے کہا کہ بابا جی یہ لوگ بھی نظریہ پاکستان کے ہیں۔ میں کہا بابا، جب تحریک پاکستان چل رہی تھی، سٹیج کے اوپر سید جناب امیر ملت جماعت علی شاہ نے کہا، جناب مخدوم اعظم صاحب، جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تحریک پاکستان میں آج سٹیج پر دیوبندی اہل حدیث سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، آج آگ اور پانی کا ملاپ ہو گیا ہے، یقیناً کہ موسیٰ رہنما ہونے والا ہے، اور وہ موسیٰ پاکستان تھا۔ آج اس چھوٹے سے گلشن میں کہیں گلاب کا پھول ہے، کہیں جناب رضی صاحب کی صورت میں کمل کا پھول ہے، کہیں جناب شیخ القرآن جناب میرے اپنا شریعت کورٹ کے جج ہیں، میری جماعت کے سینئر نائب صدر ہیں، اور یہ انہوں نے بہت بڑی تفصیل لکھی ہے قرآن مجید کی، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کے ترانے بھی گاتے ہیں۔ میں ٹو دی پوائنٹ آپ کی طرف آئی ہوں، کیونکہ میں شکر ادا کرتا ہوں جناب اسلم بہاری صاحب کا، یہ میری جماعت جناب مشیخ اتحاد کونسل کے پنجاب کے صدر ہیں، پورے پنجاب میں جاتے ہیں۔ ہم نے یہ پروگرام اس لیے یہاں رکھا تاکہ پتہ لگے کہ یہ جو گملہ ہے یہ بھی ہمارا ہے، یہاں جو پھول نکلے ہیں یہ بھی صحابہ بھائی، یہ بھی صحابہ کرام کے ہیں اور اہل بیت کے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں، مجھے میری رہنمائی کرتے ہیں جناب میاں مقصود صاحب، خدا کی قسم سے کہتے ہیں بابا جی محبت والے ہو جائیں، محبت والے ہو جائیں۔ آپ یقین کریں، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، اہل تشیع ہیں تو اپنے گھر میں ہیں، میرے ملک میں تو عیسائی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں،
لیکن یقین کرے آج میں اسٹیج پہ یہ ضرور کہوں گا، مجھے گلہ ہے ان نیم رافضی سنیوں سے گلہ ہے، ان نیم رافضی دیوبندیوں سے گلہ ہے۔ اپنے مسلک کی بات کریں۔ آپ یقین کریں میں نے اس سال کہا کہ میں کسی گرجے میں، مندر میں، گردوارے میں نہیں جاؤں گا، اس کے باوجود میں جب جاتا ہوں میری تقریر کی بدائی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ سے ہوتی ہے۔ ہمارا دین اپنی جگہ ہے۔ اب میں کیونکہ اپنا میاں صاحب پورے سندھ میں محمد مصطفیٰ کے ترانے سرا کے آئے ہیں، ہماری تمام درگاہوں پہ گئے ہیں۔ آپ یقین کریں مجھے میرے جماعت صاحب نے پوچھا کہ بابا جی یہ مشیخ اتنے ہمارے یہاں نہیں آتے ہیں، میں کہا یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی ٹیم کی طاقت ہے، ان کا تلق ہے کہ آج کم از کم 25-30% جو پیر اعظام ہیں وہ منصورے میں آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ذہنی آہنگی کرتے ہیں۔ محبوب رضی، میں نے ہمیشہ ایک بات کہی، میں نہ روایتی پیر ہوں، میں تو پیروں کو حاق نہیں ہوں، اور نہ میں روایتی مولوی ہوں، میں مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی کا مجاہد ہوں۔ میں نے ایک ہی بات پڑھی ہے، میرے عزیز صاحب نے یہاں کہہ دیا کہ جو پیر کام کرتے ہیں دین کے لیے ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ میں نے جو دین کو پڑھا ہے وہ ایک ہی بات ہے کہ ایک مجاہد کے گورے کی ٹاپوں کی دھول بڑے سے بڑے ولی سے بھی ابتر ہے۔ اور میں اس ملک کے اندر میں نے ہمیشہ بات کی غوریوں کی، غزنیوں کی، ابدالیوں کی، خدا کی قسم یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کے پڑوس میں کابل کے اندر اللہ اکبر صدائیں بلند ہوتی ہیں، 24 بڑی طاقتوں نے شکست دی ہے، لیکن ان بدبختوں نے ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا۔ میں جماعت اسلامی کے اس مجاہد کو ایک کہتے تھے لوگ سو رہے تھے، میں نے کہا بیٹا لوگ سوتے رہتے ہیں، آج بھی ملک سو رہا ہے۔ انہیں کہا کم تعداد تھے، میں کہا بدر میں بھی کم تھے، احد میں بھی کم تھے، لیکن جب آتے تھے تو محمد مصطفیٰ کی عظمت کی گیت گاتے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بل پہلے بھی مختلف طریقے میں پاس ہوا ہے، اب بھی پاس ہوا ہے، صرف یہ ہے کہ اس سزا جو ہے جناب فاروقی صاحب وہ انہوں نے 4 سال سے عمر قید کر دی ہے۔ اور بھائی ظالمو، تم نہ گناہ کرو، تم نہ زیادتی کرو، تم نہ بدتمیزی کرو تو سزا تو کیا، شریف آدمی تو تھانے بھی نہیں جاتا تو جیل کیوں جائے گا؟ تو جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو پھر وہ سزائیں آپ کا مقدر ہے۔ میں جناب محمود غزنوی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے انہوں نے کہا بابا جی ٹھیک ہے میری مجبوری ہے، میرے پاس اب ظفر فرمانے تھے کہ میرے پاس ایک قافلہ آیا کہ محمود غزنوی صاحب اپنا قبلہ درست کر لیں۔ ان کا قبلہ میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے، لیکن بات ان کی صحیح ہے کہ ہمیں ان محفلوں میں جانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی یقین کریں میرے بہت بڑے بڑے دوست ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ وہ جا کے دشمنوں کے گھروں میں، ہم دشمن نہیں سمجھتے، دشمن وہ ہے چاہے سنیوں میں راسی ہے، چاہے شیعوں میں راسی ہے، چاہے دیوبندیوں میں راسی ہے، اور راسی میں اس کو کہتا ہوں جو صحابہ کرام اور کی گستاخی کرتا ہے۔ اور میری کسی سے کوئی جنگ نہیں ہے، کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ برکف ہم میاں صاحب تشریف لائے ہیں، یہ بار بار میاں صاحب کا اس لیے ذکر، میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں کہ جن کی جیبوں میں اتنا مکھن پڑا ہو کہ بدبو آنی شروع ہو جائے، لیکن حقیقت بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اس مرد اہم چترالی نے کیسے بھی ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی، جیسا بھی وقت سے فائدہ اٹھایا، جیسا بھی حق کا بلند کیا اور بل کو پاس کرا دیا۔ اب کسی کی باپ کی ضرورت نہیں ہے اس کو واپس کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سینٹ سے اور پاکستان کے تمام اداروں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بل صرف ان لوگوں کے خلاف ہے جو گستاخ صحابہ ہیں اور کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اور ہم میاں صاحب کے توسط سے جماعت اسلامی کے ممبران کو، MNA کو اور مولانا فضل الرحمان جو بھی ان کے معاملات ہیں، ہمیں کسی سے سیاسی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اس بابل جو ابراہیم کے ایک آگ میں ایک قطرہ ڈالتی ہے، اس بل میں جو ایک قطرہ بھی ڈالے گا ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ لوگ لرزتے ہیں،
مجھے ایک صاحب کا فون آیا, بابا جی آپ یہ کر دیا ہے. میں کہا تمہارا جو صاحب ہے بہت بڑا پیر ہے, لیکن ہم نے تو ایک سنا ہے اپنے پیر سے نہیں. پیر ٹھیک ہے, پیر تو وہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو سلام کرتے ہیں. ہم نے تو مولانا شاہ نورانی سے ایک ہی بات سنی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ وہ پیر جو مراقبے میں ہے, جبہ پہنے ہوئے ہے, دستار پہنے ہوئے ہے, ہاتھ منوار ہے, نذران رسول کرتا ہے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ بتا اے شیخ, بتا اے شیخ کیوں ابن علی آیا مدام ابن علی, بتا اے شیخ کیوں ابن علی آیا مدام, اگر حجرے میں ہو جاتی شمع روشنی مانی تو امام حسین کو میدان نکال دیا آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آج جو عالم, جو درگاہ, جو مفتی اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کی بات کرتا ہے اور اس کی بقا کی بات کرتا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. اور آخری بات میں کہتے ہوئے خدا کی قسم, یہ جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کو بتاؤں کیا سمجھ رہا ہوں. وہ غوری ہے, یہ غزنوی ہے, یہ ابدالی ہے, وہ سوری ہے, وہ ٹیپو ہے. اللہ اس محفل میں, اور بابا کہا کرتے تھے شفیق بٹ, یہ صاحب تحریک پاکستان میں, بابا کہتے ہیں میں ٹانگے پہ بیٹھتا تھا, اسپیکر میرے منہ میں ہوتا تھا اور پورے رنگمل اور شادباب میں بولتا تھا کہ آج مولانا نیازی برکت حال مورچی گیٹ میں تقریر کریں گے. اللہ فرماتے میں خود اناؤنسمنٹ کرتا تھا, خود صدارت کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا آؤ جناب کے ساتھ. کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد علی, سٹی ون نیوز لاہور.